ہے یا یہ ضمانت حاصل کرنے کے بعد اگر دوبارہ وہی جرم کرتا ہے تو پھر جرم کی نوعیت اور سنگین نہیں ہو جاتی؟ میں صرف اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جب تک ہر سٹیزن غلط کام کو خود اوائڈ نہیں کرے گا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، مگر جو چھوٹا طبقہ ہے وہ اس میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، جن کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اور وہ 50 روپے کی پرچی پکڑ لیتے ہیں کہ جی 50 روپے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی بانڈ کی نمبر نکل آئے اور ہمیں اس پہ زیادہ منافع ملے۔ ان کی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس میں میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں نا کہ گیمبلنگ ایکٹ اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا ہے جتنا اسٹیٹ بینک کا رولز جو بنیں گے اور اس پہ جو کارروائی ہوگی، ان کے اوپر بین کر دیا جائے گا، ان کی جو شاپس ہیں وہ سیل کر دی جائیں، اسی پہ ہی یہ اس کی جو روک تھام ہوگی بہتر طریقے سے ہم اس کو ایفیکٹولی کر سکیں گے۔ اچھا، اسٹیٹ بینک اگر قانون سازی کرتی ہے تو پھر وہ قابل تعزیر جرم بن سکے گا؟ اگر اسٹیٹ بینک وہ تو پھر مالیاتی معاملات کی طرف آئے گا۔ ایکٹ بنا لیں، یعنی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی تو بن گیا ہے نا، اس پہ بھی تو ہم ایف آئی اے کا کر رہی ہے۔ پولیس تو ٹھیک ہے، پولیس اگر پرائمری ایجنسی ہے تو ہم اس کو اریسٹ کر کے اور ایف آئی اے والوں کے ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، ان کی یعنی پراپرٹی ضبط کرا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کھانا نکالیا والوں کے خلاف بھی تو کیس رجسٹر ہوئے نا، تو وہ شاپ سیلڈ ہو گئے نا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ان کی پراپرٹی کو بھی سیل کریں گے، جن لوگوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہوگی، تو وہی بہتر ایفیکٹو ہوگا۔ کچھ سزا تو ہو نا، یہ تو نہیں کہ 500 روپے ہم جرمانہ ادا کر کے اور دوبارہ آ کے وہ کاروبار کریں۔ ایوری ڈے وی ہیو ٹو ڈو سیم تھنگ۔ سو ایٹ لیسٹ اسٹرانگ جو ہے نا اس میں قانون ہونا چاہیے جو ان کو ڈیمیج کرے ایسے کرمنل کو۔ یعنی آپ کے خیال سے اگر وہاں قانون سازی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک بہرحال وہ تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، جس طرح تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس ایکٹ کو نہیں پاس ہونے دیتے؟ کیا یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہ وہاں کوئی ایکٹ نہیں پاس ہونے دیتے؟ میرے خیال میں کہ اسٹیٹ بینک نے اس طرف کوئی ابھی تک کوئی موومنٹ نہیں کی ہے، کوئی سٹیپس نہیں لیے ہیں کہ ایسی موو ہو جو وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے کوئی قومی اسمبلی میں ایسا بل پیش ہوا ہو یا اس لیول پہ کوئی ایسا آرڈیننس بنا ہو۔ میں نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا ہے۔ سو آئی ول ریکویسٹ اینڈ سجیسٹ ایز مائی ہمبل سبمیشن کہ اسٹیٹ بینک جو نا وہ موو فارورڈ اور وہ اس پہ ایکٹ بنائے اور اس کو بالکل اس کو سختی سے اس کے خلاف کارروائی کرائے۔ اچھا، کراچی شہر جو ہے وہ معاشی ہب ہے، بہت اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کراچی شہر کے مسائل کا بھی، کراچی شہر کے وسائل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ سارے 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ کراچی شہر کا ایک اور مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جرائم شروع ہوتے ہیں اور وہ بڑھتے بڑھتے مافیا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈرگز کی مثال ہمارے سامنے ہے، لینڈ مافیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اب وہ مسائل جو کہ بہت چھوٹے سمجھے جاتے تھے آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے، وہ اب ان کو قومی اسمبلی تک لے جا کے ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ بھی کسی مافیا کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دس از آلسو مافیا، یا ابھی بھی مافیا کی ہی کیفیت ہے؟ یس، بیکاز یو کین گو تھرو، کیونکہ میں آپ کی اس بڑے چینل پہ بیٹھ کے اور آپ کی ساری باتوں کو جھوٹ قرار دے دوں، اٹس ناٹ پاسبل فار می، کہ میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اف وی افیکٹلی ورک آن اٹ، یعنی ادھر ہی ہم اس کو اسٹاپ کریں گے، دین وی ول بی ایبل ان فیوچر کہ جی اس کام کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اینڈ یہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ کراچی جو ہے وہ ہب ہے، وہاں کرائم ہوتا ہے، یہی تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرمنل کو جب پولیس اریسٹ کرتی ہے، ایزلی وہ اگر بیل آؤٹ ہوتا ہے اور اس کا دوبارہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اور جڑ تک ہم نہیں جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے رہا ہے، وہاں تک ہم جب کنٹرول نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو باہر کی ایجنسیاں ہیں، فیڈرل ایجنسیاں ہیں، وہ اینڈ تک جاتی ہیں، دے انویسٹیگیٹ کہ جی کہاں سے منی آ رہی تھی، کیوں آ رہی تھی، روٹس کو پکڑتے ہیں۔ ہم لوگ صرف اس کیس کو پکڑ کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے 5 ملزم اریسٹ کر لیے ہیں اور دیٹس فنش۔ اچھا، مختصراً اس میں ایک چیز بتائیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، یہ بتائیے گا کیا کوئی سیاسی دباؤ ہے ان کو چھوڑنے کے لیے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روکنے کے لیے پولیس پر اور دوسری ایجنسیز پر، خاص طور سے پولیس؟ کیونکہ پولیس، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوپر تو کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جب ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ کارروائی کی جاتی ہے تو
تو لوکل ایریا لوگ جو ہیں وہ اس کو پروٹیسٹ کے شکل میں لے آتے ہیں، جی پولیس ظلم کر رہی ہے، پولیس شاپ، یعنی دے ڈائیورٹ دی، وہ یہ نہیں کہتے پولیس جوا کے خلاف کام کر رہی ہے، مگر دے ول کریٹ این ادر ایشو، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف توجہ کرتے ہیں، کیونکہ اویئرنیس کم ہے، لوگ اس پہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل ہو رہا ہے کہ پولیس سچ کہہ رہی ہے، پولیس صحیح کر رہی ہے، نہیں کر رہی. سو وی نیڈ اے سپورٹ فرام دی پبلک آلسو اینڈ اویئرنیس فرام تھرو میڈیا. اوکے جی، بہت شکریہ ارشاد علی رضا صاحب CNBC پاکستان سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، شاید لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جوا اور اس طرح کی پرچیاں ہمارے مذہب میں حرام ہیں، مگر ہر شخص کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں گزارا ہی اتنی مشکل سے ممکن ہے، اب کیا کیا جائے. مہنگائی کا ذکر بھی ہمارے سامنے ہے، توانائی کا بحران بھی ہمارے سامنے ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے توانائی کے بحران پر. آپ دیکھتے رہیے رپورٹرز ڈائری.